دوستو کاکروچ جسے ہمارے ہاں لال بیگ کہا جاتا ہے زمین پر بسنے والے قدیم ترین جانوروں میں سے ہے۔ 17 کروڑ سال پہلے جب کرۂ ارض پر طویل قامت حیوانوں کا دور شروع ہوا جنہیں ہم ڈائنوساروں کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ ننھا سا کیڑا انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں 35 کروڑ سال سے کائنات کی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ آئیے ہم اس ننھے منھے کیڑے کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو کاکروچ بلا کا سخت جان ہے۔ تپتے ہوئے صحراؤں سے لے کر انتہائی سرد اور برفانی علاقوں تک ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ کتابوں، کاپیوں، میزوں، کرسیوں اور گھریلو استعمال کی دوسری چیزوں میں اکثر چھپا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ریڈیو کھولیں تو اندر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ گھروں، کھلے میدانوں، نہری علاقوں اور جنگلوں وغیرہ میں رہتا ہے اور پرندوں اور جانوروں کی محفوظ شدہ خوراک پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ دوستو کاکروچ کی سخت جانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر چیز کھا جاتا ہے۔ پودوں کی کونپلیں، جوتے، پرانی چیزوں پر لگی ہوئی پھپھوندی، کپڑوں پر مکھن اور گھی کے داغ، کپڑے دھونے کا صابن، نرم لکڑی وغیرہ اس کی من پسند خوراک ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اپنی اتاری ہوئی کھال تک چٹ کر جاتا ہے۔ بھوکا ہو تو اپنے انڈے تک کھانے سے دریغ نہیں کرتا۔ کاکروچ 1 ماہ تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، 2 ماہ تک صرف پانی پر گزارا کر سکتا ہے، جبکہ 5 ماہ تک اسے پانی کے بغیر صرف خشک خوراک ملتی رہے تو بھی یہ صحیح سالم رہتا ہے۔ دوستو آپ کو جان کر شاید یقین نہ ہو لیکن یہ سچ ہے کہ اگر کاکروچ کا سر بھی کاٹ دیا جائے تب بھی یہ زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ کاکروچ کو موت نہیں آتی اور یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مکانوں، دکانوں اور فصلوں کے علاوہ کاکروچ گاڑیوں میں بھی عام ملتا ہے۔ گاڑیوں کے ڈبوں میں، نشستوں کے نیچے اور دراڑوں میں ان کے قبیلے آباد ہوتے ہیں جو مسافروں کی پھینکی ہوئی گنڈیریوں، مونگ پھلی کے چھلکوں، کاغذ کے پرزوں اور روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کرتے ہیں۔ کاکروچ سے عموماً بدبو کی وجہ سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ بو اس کے بچاؤ کا ایک ذریعہ بھی ہے اور جسم کے بعض غدودوں سے نکلتی ہے اور بہت سے کیڑے مکوڑے کھانے والے جانور محض بدبو کی وجہ سے کاکروچ کو نہیں کھاتے۔ مجموعی طور پر کاکروچ بہت صاف جانور ہے جو باقاعدہ میک اپ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ، پاؤں اور مونچھیں وغیرہ صاف کرنے میں کئی گھنٹے صرف کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کاکروچ ہیضہ اور ٹائیفائڈ کے جراثیم پھیلاتا ہے۔ سائنسدانوں کی نظر میں یہ ایک بے بنیاد الزام ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جنگلوں میں رہنے والے بعض کاکروچ جسامت میں چھوٹے پرندوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کی لمبائی 2.5 سے 3 فٹ ہو جاتی ہے۔ خطرے کے وقت کاکروچ اپنی پچھلی ٹانگوں سے دلتیاں جھاڑتا ہے اور دشمن کو بھگا دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کاکروچ کا اگر سر کاٹ دیا جائے تو بھی یہ 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس پر ایٹم بم کا اثر نہیں ہوتا۔ دن بھر کاکروچ بل میں رہتا ہے اور بالعموم رات کے وقت باہر نکلتا ہے۔ اندھیرے میں اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتا ہے۔ اس کے سر پر 3 عام آنکھیں اور 2 مرکب آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دور دور تک دیکھ سکتا ہے۔ ویسے اگر اسے اندھا کر دیا جائے تو بھی کسی نہ کسی طرح یہ روشنی کو پہچان لیتا ہے۔ مونچھیں اس کی رہنمائی کرتی ہیں اور روزمرہ کے افعال انجام دینے میں اسے بہت مدد دیتی ہیں۔ دوستو اگر کاکروچ کو برف میں دبا دیا جائے تو برف پگھلنے پر یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ اس پر پاؤں رکھ دیں تو بھی یہ نہیں مرتا اور جو ہی پاؤں اٹھایا جائے تو صحیح سلامت اپنے راستے پر چل دیتا ہے۔ ضرورت کے وقت یہ اپنے جسم کو سکیڑ لیتا ہے اور اسی خاصیت کی وجہ سے کاکروچ اپنے جسم سے کہیں چھوٹے سوراخ میں گھس جاتا ہے۔ دوستو کاکروچ بہت تیزی سے اپنی نسل پھیلاتا ہے۔ مادہ 303 دنوں میں 180 انڈے دیتی ہے اور بچے 1 ماہ میں جوان ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نسل بڑھنے لگتی ہے۔ دوستو کاکروچ کی اوسطاً عمر 1 سال ہے۔ ایک مرتبہ روسی ماہرین حشرات الارض نے ایک کھو میں سے 4,75,000 مردہ کاکروچ نکالے جو کہ صرف ایک ہی جوڑے کی اولاد تھے۔ دوستو جہاں دنیا کاکروچوں سے نفرت کرتی ہے وہیں چائنا والے ہر سال کروڑوں کاکروچ پال رہے ہیں۔ کاکروچ پالنا چائنا میں ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ دراصل چائنیز کاکروچوں کو اپنے کھانے میں روسٹ کر کے کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا میں کاکروچ بڑے پیمانے پر دوا بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 6 ارب کاکروچ چائنا والے کھا جاتے ہیں جس سے کاکروچ انڈسٹری کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں کہ کاکروچ سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ دوستو کاکروچ ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں نمی موجود ہو۔
پانی کے بغیر اس جانور کی افزائش ممکن نہیں ہو پاتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے کاکروچ سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ فرش پر گری ہوئی مائع اشیاء کو جلدی سے صاف کر دیں۔ گندے برتنوں کو زیادہ دیر تک مت رکھیں، کچھ گر جائے تو فوراً صاف کر دیں۔ روزانہ کچرا باہر نکالیں، چولہے کے اوپر سے چکنائی ہٹائیں اور کھانا بند برتنوں میں ڈھانپ کر رکھیں۔ دوستو کاکروچ کھیرے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کھیرے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر جہاں سے کاکروچ داخل ہونے کا امکان ہو۔ اس کے علاوہ لیموں سے بھی کاکروچ دور بھاگتا ہے۔ لیموں کی خوشبو کاکروچ کو قریب نہیں آنے دیتی۔ کچن اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں کاکروچ ہوں وہاں لیموں یا لیموں کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو کاکروچ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک اور عام طریقہ یہ ہے کہ کیمیائی مادہ استعمال کریں جو کہ کیڑے مار دوا ہے، جسے کاکروچ نگل جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں تو یہ زہر بھی ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، جس سے یہ زہر پھیل جاتا ہے اور ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو کیمیائی مادہ کچرے کے ڈبے کے قریب، ڈش واشر کے نیچے، باورچی خانے اور باتھ روم میں الماریوں کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے دوستو آپ کا اس کیڑے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعی اس کیڑے کو موت نہیں آتی، اور آخر کیوں یہ کیڑا سر کٹنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے؟ کمنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کرنا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔